باب نمبر 59 دنیا کی مذمت اور اس سے ڈرانے کے بیان میں۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ثعلبہ بن حاطب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے واسطے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے مالدار اور دولت مند کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکریہ ادا کر سکے بہتر ہے اس زیادہ مال سے جس کا تو شکریہ بجا نہ لائے۔ ثعلبہ نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے بہت سا مال عطا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ، کیا تو راہ راست کو پسند نہیں کرتا؟ کیا تو میری طرح نہیں ہونا چاہتا کہ میں دنیا کو پسند نہیں کرتا؟ بخدا اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ چلتے، مگر میں پسند نہیں کرتا۔ اس نے کہا، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر آپ میرے لیے زیادتی مال کی دعا کریں تو میں ہر ایک حقدار کا حق ادا کروں گا، اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا الہی، ثعلبہ کو بہت سا مال عطا کر۔ ثعلبہ نے بکریاں خریدیں، وہ اتنی بڑھیں جتنا کہ چونٹیاں بڑھتی ہیں، اور شہر مدینہ میں ان کو سمانے کے لیے جگہ نہ رہی، اس واسطے وہ شہر مدینہ چھوڑ کر ایک جنگل میں چلا گیا، اور ان کے کام میں ایسا مصروف ہوا کہ سوائے ظہر اور عصر کے اور کوئی نماز باجماعت ادا نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ہوتے ہوتے جمعے کے علاوہ اور کوئی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھتا تھا۔ پھر کثرت کاروبار سے یہاں تک نوبت پہنچی کہ جمعہ بھی چھوڑ دیا، اور قافلوں سے مدینے کا حال پوچھ لیا کرتا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کا حال دریافت کیا۔ کسی نے کہا کہ وہ تو آج کل اس حالت میں ہے، اور اس کا سارا ماجرا کہہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ کے حال پر افسوس۔ یہ کلمہ 3 دفعہ کہا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالی نے آیت ذیل نازل کی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وترکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، ان کے اموال سے صدقہ لے اور اس سے ان کو پاک و صاف کر، اور ان پر صلاۃ بھیج کہ تیری دعا ان کی استقامت و سکون و تسلی و نجات کو موجب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصوں کو، ایک بنی جہینہ سے اور دوسرا بنی سلیم سے، زکوٰۃ جمع کرنے کے واسطے مقرر کیا، اور ان کے ہاتھ پروانہ دیا، اور فرمایا کہ جا کر اہل نصاب مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کرو، اور فرمایا کہ ثعلبہ بن حاطب اور بنی سلیم کے فلاں شخص کے پاس جانا اور ان سے زکوٰۃ وصول کرنا۔ وہ دونوں شخص پروانہ لے کر نکلے اور ثعلبہ کے پاس آئے اور زکوٰۃ طلب کی، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سنایا۔ ثعلبہ نے کہا، بخدا یہ تو جزیہ ہے یا جزیہ سے مشابہ، اچھا تم پہلے دوسروں سے لے آؤ پھر میرے پاس آؤ۔ وہ دوسرے شخص سلیمی یعنی بنو سلیم سے تعلق رکھنے والے کے پاس گئے، اس نے ان کی بہت آؤ بھگت کی اور سب سے عمدہ قسم کے اونٹ صدقہ میں پیش کیے۔ انہوں نے کہا، اے سلیمی، تجھ پر اتنا واجب نہیں ہے اور ہم یہ نہیں لیں گے۔ اس نے کہا، نہیں، آپ ضرور لے جائیں، میں اپنی خوشی سے دیتا ہوں۔ پھر وہ ان کو لے کر ثعلبہ کے پاس گئے اور زکوٰۃ طلب کی۔ ثعلبہ نے کہا، مجھے اپنا پروانہ دکھاؤ۔ جب دیکھا تو کہا، بخدا یہ ایک قسم کا جزیہ ہے، تم چلے جاؤ، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی قبل ان کے کلام کے کہہ دیا، افسوس ثعلبہ کے واسطے، اور سلیمی کے حق میں دعا دی۔ پھر انہوں نے ثعلبہ کا حال بیان کیا اور سلیمی کا ماجرا بھی سنایا، تو اللہ تعالی نے ثعلبہ کے حق میں یہ آیت نازل کی،
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بعض ایسے آدمی ہیں کہ وہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ انہیں مال دے گا تو وہ صدقہ و خیرات کریں گے اور نیکوکار ہو جائیں گے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مالدار کر دیا تو بخل کرتے ہیں اور روگدانی کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا کیونکہ انہوں نے وعدہ خلافی کی اور جھوٹ بولا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ثعلبہ کا رشتہ دار بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ثعلبہ کے پاس گیا اور کہا، اے خانہ خراب ثعلبہ، خدا نے تیرے حق میں ایک ایسی آیت نازل کی ہے۔ اس بات کے سننے سے ثعلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مجھ سے زکوٰۃ قبول کی جائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے تیرا صدقہ قبول کرنے سے منع کیا ہے۔ وہ اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ تیرے اعمال کا نتیجہ ہے، میں نے تجھے حکم دیا تھا، تو نے میری اطاعت نہ کی۔ جب اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صدقہ قبول نہیں کرتے تو اپنے گھر واپس چلا آیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو زکوٰۃ کا مال لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے بھی قبول کرنے سے انکار کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں لے کر حاضر ہوا، انہوں نے بھی انکار کیا۔ آخر کار اسی حال میں وہ بھی مر گیا اور صدقہ اس سے کسی نے بھی وصول نہ کیا۔ جریر لیث سے روایت کرتا ہے کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ ہوا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور ساتھ رہوں گا۔ چلتے چلتے وہ ایک نہر کے کنارے پر پہنچے اور بیٹھ کر روٹی کھانے لگے۔ ان کے پاس 3 روٹیاں تھیں، دونوں نے 2 روٹیاں کھا لیں اور 1 روٹی بچ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے واسطے نہر کی طرف گئے، جب آئے تو وہ روٹی نہ پائی۔ اس شخص سے پوچھا کہ روٹی کس نے لی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ پھر دونوں آگے چلے، ایک ہرنی دیکھی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے، ان میں سے ایک کو عیسیٰ علیہ السلام نے بلایا، وہ آیا اور اس کو ذبح کیا، بھونا اور اس کے ساتھ کھایا۔ پھر ہرن کے بچے کو کہا قم باذن اللہ، وہ اٹھ کر چلا گیا۔ پھر اس شخص کو کہا میں تجھے ذات پاک کی قسم دے کر کہتا ہوں جس نے تجھ کو یہ معجزہ دکھلایا، سچ بتا کہ وہ روٹی کس نے کھائی تھی؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ پھر چلتے چلتے ایک پانی کے دریا پر پہنچ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی پر سے گزر گئے۔ پھر اس کو کہا میں تجھے اس کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے تجھ کو یہ معجزہ دکھلایا، سچ بتا کہ وہ روٹی کس نے لی تھی؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ پھر ایک درخت پر پہنچے اور بیٹھ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ مٹی جمع کی اور اس کو کہا سونا ہو جا، وہ سونا ہو گئی۔ اس کے 3 حصے ہو گئے اور کہا کہ ایک حصہ میرا ہے، ایک حصہ تیرا اور ایک حصہ اس کا ہے جس نے وہ روٹی لی ہے۔ تب اس نے کہا کہ وہ روٹی میں نے ہی لی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دور ہو جا، یہ سارا تیرا مال ہے۔ اس کو چھوڑ کر چل دیے۔ اس کے بعد وہ شخص ان کے بعد 2 شخص اس جنگل میں آ پہنچے اور ان کے پاس بہت سا مال دیکھ کر اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا مجھے قتل نہ کرو، یہ مال ہم تینوں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ہم میں سے ایک آدمی بازار جائے اور طعام خرید لائے کہ کھانا کھا لیں، ان میں سے
ایک ان میں سے شہر کو چلا گیا اور دل میں کہا اگر میں ان کو کھانے میں زہر ملا دوں تو سارا مال میں ہی لے جاؤں گا۔ یہ خیال کر کے اس نے کھانے میں زہر ملا دیا، اور ان دو شخصوں نے کہا کہ جب وہ آئے تو ہم اس کو مار ڈالیں اور سارا سونا آپس میں تقسیم کر لیں۔ جب وہ واپس آیا تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ جب مل کر کھانا کھایا تو دونوں مر گئے، اور وہ مال سارے کا سارا اس جنگل میں چھوڑ گئے، اور تینوں آدمی اس کے پاس پڑے ہوئے تھے۔ اس حالت میں عیسیٰ علیہ السلام اس طرف سے گزرے، اپنے یاروں کو کہا کہ یہ ہے دنیا، تم اس سے پرہیز کیا کرو۔ روایت ہے کہ سکندر ذوالقرنین ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے پاس دنیا کا کوئی مال و اسباب نہ تھا، اور انہوں نے قبریں کھودی ہوئی تھیں جن میں رات کے وقت پڑ رہتے تھے اور صبح کے وقت ان کی حفاظت کرتے تھے اور انہیں چھپا دیتے تھے، اور ان کے پاس نمازوں میں لگے رہتے تھے اور زمین کی گھاس پات پر بہائم کی طرح گزارا کرتے تھے۔ ان کا ایک بادشاہ یا امام تھا جس کی وہ پیروی کرتے تھے۔ یہ بات دیکھ کر سکندر نے اپنا ایک قاصد ان کے امام کو بلانے کے واسطے بھیجا۔ ان کے امام نے ایلچی کو کہا مجھے اس کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر اسے حاجت ہے تو میرے پاس چلا آئے۔ سکندر خود اس کے پاس آیا اور کہا میں نے تیرے پاس آدمی بھیجا تھا کہ تو میرے پاس آئے، مگر تو نے انکار کیا، اب میں خود آیا ہوں۔ اس نے کہا اگر مجھے حاجت ہوتی تو میں تیرے پاس آتا۔ سکندر نے کہا کیا وجہ ہے کہ تمہارے پاس دنیا کا کوئی مال و اسباب نہیں ہے؟ کہا ہم اس کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ مال دنیا کی خواہش روز بروز بڑھتی جاتی ہے اور اپنے طالب کو رنج و علم کے دریا میں مستغرق رکھتی ہے۔ سکندر نے کہا کہ تم نے قبریں کیوں کھود رکھی ہیں؟ کہا تاکہ ہمیں موت ہر وقت یاد رہے اور خواہشات نفسانیہ ہم پر غالب نہ آ سکیں۔ سکندر نے کہا کیا وجہ ہے کہ تم گھاس پات پر گزارا کرتے ہو اور جنگل کے وحشی جانوروں کو چھوڑ دیتے ہو؟ کہا کہ ہم اپنے شکموں کو ان کے لیے قبریں نہیں بنانا چاہتے، زمین کا گھاس پات ہی ہماری جسمانی تربیت کے لیے کافی ہے۔ کھانے سے غرض جسم کا قائم رکھنا ہے، نہ لذت و فرحت اٹھانا۔ کھانے کی لذت صرف زبان و حلق تک ہوتی ہے، معدے میں جا کر سب یکساں ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے امام نے بادشاہ کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر ایک کھوپڑی اٹھائی اور کہا اے سکندر تو جانتا ہے کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ یہ ایک بادشاہ تھا جو روئے زمین کا مالک تھا، یہ ظلم و ستم بہت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالی نے اس کو دنیا میں موت کی سزا دی اور آخرت میں اس کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ پھر ایک اور کھوپڑی اٹھائی جو بالکل بوسیدہ تھی اور کہا اے سکندر تو پہچانتا ہے کہ یہ کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتا۔ کہا یہ اس کے بعد بادشاہ ہوا تھا، اس کو اس کے ظلم و ستم کی اور اس کے نتیجے سے آگاہی ہوئی، اس نے تواضع و انکساری شروع کی اور اپنی سلطنت میں عدل و انصاف اور امن و امان رائج کیا، جب تک جیتا رہا خوش رہا اور آخرت میں بھی راحت سرمدی و خرمی ابدی کا مستحق ہوگا۔ پھر سکندر کی کھوپڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ بھی ایک روز ان کھوپڑیوں کی مانند ہوگی، پس اے سکندر تجھے ہوشیار رہنا چاہیے کہ تو آج کیا کر رہا ہے۔ سکندر نے کہا کیا آپ میری مصاحبت پسند کرتے ہیں تاکہ تجھے اپنا بھائی و وزیر بنا لوں؟ کہا کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں اور میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، اور میں اور تو مساوی نہیں ہو سکتے۔ سکندر نے کہا کہ کیوں؟ کہا اس واسطے کہ تمام لوگ تیرے دشمن ہیں اور میرے دوست ہیں۔ سکندر نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ باعث سے تیرے ملک و مال اور دنیا کے سب تیرے دشمن ہیں اور تجھے ہر وقت خوف اور ڈر لگا رہتا ہے، اور میرے پاس دنیا کا مال و اسباب کچھ نہیں، اس واسطے میرا کوئی دشمن نہیں ہے۔ بس سکندر اس سے متعجب ہو کر اور چند وعظ و نصیحت کی باتیں سن کر واپس چلا گیا۔
کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے، یا من تمتع بالدنیا وزینتها ولا تنام عن اللذات عیناہ شغلت نفسك فيما ليس تدركه تقول للہ ماذا حين تلقاه۔ اے انسان، تو جو دنیا اور اس کی زینت سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور تیری دونوں آنکھیں اس کی لذات سے سیر نہیں ہوتی، تو نے اپنے نفس کو ایسی چیز میں لگایا ہے جس کی کوئی حد انتہا نہیں ہے، تو خدا کو کیا جواب دے گا جب کہ تو اس سے ملے گا۔ کسی دوسرے کا قول ہے، اتبت علی الدنیا لرفعتی جاہل وتأخیر ذی فضل فقالت خذ العذر هو الجهل ابنائی لهذا رفعتم واہل التقى ابنائی ذرة الاخرى۔ میں نے دنیا کو جھڑکا کہ تو جاہلوں کی عزت کرتی ہے اور عاقلوں اور فاضلوں کو ذلیل کرتی ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے معذور رکھ کیونکہ جاہل میرے بیٹے ہیں، اس واسطے میں ان کو بڑھاتی ہوں، اور عقل مند و پرہیزگار میری سوکن یعنی آخرت کے بیٹے ہیں۔ کسی نے کہا، الا انما الدنیا علی المرء فتنہ علی کل حال اقبلت او تولت فان اقبلت فاستقبل الشکر دائما ومہما تولت فاصطبر وثبت۔ دنیا ہر حال میں انسان کے لیے فتنہ و آفت ہے، ہو تو بھی مصیبت، نہ ہو تو بھی آفت، پس اگر تیرے پاس دنیا ہو تو ہمیشہ شکر گزار ہو، اور جب وہ پیٹ پھیر جائے تو صبر و قناعت سے کام لے۔ باب نمبر 60 صدقہ کی فضیلت کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسب حلال سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر اس کو اس طرح بڑھاتا جس طرح کوئی شخص اپنے بچھیرے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ اس کی تصدیق قرآن مجید میں بھی ہے، جیسا کہ فرمایا ہے، الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادۃ عبادہ ویأخذ الصدقات۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات قبول کرتا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے، اور جو شخص خدا کے واسطے تواضع کرتا ہے اللہ اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ صدقہ مال کو نہیں گھٹاتا، اور جو شخص صدقہ دینے کے واسطے ہاتھ دراز کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو سائل کے ہاتھ پر جانے سے پہلے ہی قبول کر لیتا ہے، اور جو شخص بغیر ضرورت و حاجت کے سوال کرتا ہے اللہ اس کے واسطے ذلت و خواری کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ انسان کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کے لیے اس کے مال میں سے صرف 3 چیزیں ہیں، جو کھا لیا فنا کر دیا، جو کچھ پہن لیا بوسیدہ کر دیا، جو دے لیا اور جمع کر لیا، اس کے سوا سب کچھ لوگوں کے واسطے چھوڑنے والا ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالی ہر ایک کے ساتھ بغیر کسی ترجمان کے کلام کرے گا، پس ہر ایک شخص اپنے دائیں اور بائیں اور سامنے وہی دیکھے گا جو اس نے دنیا میں کمایا ہوگا، پس اللہ سے ڈرو اور آگ سے بچو اگرچہ ایک کھجور کے دانے سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو سرد کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب رضی اللہ عنہ بن اجرت سے کہا، اے کعب، حرام سے پلا ہوا گوشت و خون جنت میں داخل نہ ہوگا، وہ دوزخ کے لائق ہوں گے۔ اے کعب بن اجرا، لوگ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنے نفس کی خلاصی میں کوشش کرتے ہیں، دوسرے وہ جو اپنے نفس کو ہلاک کرتے ہیں۔ اے کعب، نماز قرب حق کا ذریعہ ہے، روزہ دوزخ کے لیے ڈھال ہے، اور صدقہ گناہوں کی آگ کو اس طرح بجھاتا ہے جس طرح
برف پتھر پر سے پھسل جاتی ہے، یا جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ صدقہ خدا کے غضب کو سرد کر دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ سے بری موت کے 70 باب بند کر دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ صدقہ کرنے والے اپنے صدقہ کے سایہ میں رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا کہ مفلس و نادار پر خرچ کرنا اور سب سے پہلے اپنے عیال کو دے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 1 درہم 100 درہم سے بڑھ جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح؟ فرمایا کہ ایک شخص کے پاس بے حساب و بے شمار مال ہے اور ایک کے پاس صرف 2 درہم ہے۔ اگر پہلا شخص اپنے مال میں سے 1,00,000 درہم خرچ کر دے اور دوسرا 2 میں سے 1 درہم صدقہ کر دے تو اس کا 1 درہم دوسرے کے 1,00,000 درہم سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سوالی کو رد نہ کر اگرچہ بکری کا ایک پائچہ ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز جب کہ کوئی سایہ نہ ہوگا، صرف 7 آدمی خدا کے عرش کے سایہ میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا جس نے صدقہ کو یہاں تک پوشیدہ رکھا ہوگا کہ بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کو نہ جانتا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اعمال پسندیدہ آفات و مصائب سے بچاتے ہیں اور پوشیدہ صدقہ خدا کے غضب کی آگ کو بجھاتا ہے اور صلہ رحمی عمر کو بڑھاتی ہے، اور ہر ایک نیکی صدقہ ہے۔ دنیا میں نیکی کرنے والے ہی آخرت میں نیکوکار ہوں گے اور دنیا میں بدکام کرنے والے ہی آخرت میں بدکار ہوں گے، اور امر معروف کرنے والے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ صدقہ کا اجر کیا ملتا ہے؟ فرمایا کہ کئی گنا اور اس سے بھی زیادہ۔ پھر یہ آیت پڑھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفها له اضعافا کثیرا، جو اللہ کو قرض حسنا یعنی صدقہ دیتا ہے اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمائے کہ پوشیدہ صدقہ دینا اور فقیروں کو دینا۔ پھر یہ آیت پڑھی، ان تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، اگر تم صدقات کو ظاہر طور پر دو گے تو بھی اچھا ہے، اور اگر پوشیدہ طور پر دو اور فقیروں کو دو تو بھی بہت اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس شخص نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے جب تک اس کا کوئی دھاگا یا لڑی اس پر رہتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو مسلم کسی مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہناتا ہے، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے اللہ اس کو جنت کے پھل کھلاتا ہے، اور جو مسلمان کسی پیاسے کو پانی پلائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا شراب پلاتا ہے۔ مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہی ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ کہا اس رشتہ دار کو دینا جو تمہارے ساتھ پوشیدہ دشمنی کرتا ہو۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی حاجت مند کو اپنی شیردار اونٹنی شیر پینے کے واسطے دے دے اور پھر واپس بھی کر لے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ گویا اس نے غلام آزاد کر دیا۔ حدیث میں ہے کہ ہر ایک قرض بھی صدقہ ہے، یعنی قرض دینے والے کو صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔
ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص تنگ دست کے ساتھ آسانی کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ دنیا و آخرت میں آسانی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا فعل اسلام کا بہت اچھا ہے؟ فرمایا کہ کھانا کھلانا اور ہر ایک واقف و ناواقف کو سلام کرنا۔ کسی نے دریافت کیا کہ مجھے ہر چیز کی حقیقت بتلا دیں۔ فرمایا کہ ہر ایک چیز پانی سے پیدا کی گئی۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتلا دیں کہ اگر میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا کہ کھانا کھلا، سلام پھیلا، صلہ رحمی کر اور رات کو نماز پڑھ جبکہ سب لوگ سوئے ہوں تو جنت میں سلامتی سے داخل ہو جائے گا۔ نیز فرمایا کہ خدا کی عبادت کرو اور مستحقوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کا افشا کرو، جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ نیز فرمایا کہ مسکین مسلمان بھائی کو کھانا کھلانا خدا کی رحمت کا باعث ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے اپنے مسکین بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور پانی سے سیراب کیا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے 7 خندقوں کی مسافت کے برابر دور رکھتا ہے، اور ہر ایک خندق کی مسافت 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرمائے گا، اے ابن آدم، میں مریض ہوا تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہ کی۔ وہ کہے گا، میں تیری کس طرح عیادت کرتا، تو رب العالمین ہے۔ اللہ کہے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلانا بندہ بیمار ہوا تھا، تو نے اس کی عیادت نہ کی تھی؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھ کو اس کے پاس پاتا۔ اے ابن آدم، میں تجھ کو کھانا کھلاتا تھا مگر تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ وہ کہے گا، یا الہی، میں تجھے کس طرح کھانا کھلاتا، تو رب العالمین ہے۔ اللہ کہے گا، میرے فلانے بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے اس کو نہیں کھلایا تھا۔ اگر تو اس کو کھلاتا تو وہ میرے ہی پاس پاتا۔ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے مجھے نہ پلایا۔ وہ کہے گا، یا رب، میں تجھے کس طرح پلاتا، تو رب العالمین ہے۔ کہے گا، میرے فلانے بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اس کو نہیں پلایا تھا۔ اگر تو اس کو پلاتا تو اس کو میرے ہی پاس پاتا۔